اتنے مجبور کبھی پہلے کہاں تھے طاہر، اتنے مجبور کبھی پہلے کہاں تھے طاہر، اب تو غدار کو غدار نہیں کہہ سکتے، ایک نہیں کو تیرا انکار نہیں کہہ سکتے، اور ایک ہاں کو بھی اقرار نہیں کہہ سکتے۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ بغاوت کا نعرہ کس نے بلند کیا اور کس کے خلاف کیا؟ چلیں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے آپ سے گزارش کر دوں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے، اور ساتھ پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور دوستوں کو شیئر کیجئے گا۔ اپنی رائے ضرور دیجئے گا سننے کے بعد۔ جناب، قصہ کیا ہے؟ میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ اگر الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہوتا، یعنی کہ جو کہ ادھورا تھا، کس وجہ سے؟ کہ اس میں مخصوص نشستیں ابھی رہتی تھیں، اور اس کے لیے ایک مسئلہ آن پڑا تھا، اور وہ مسئلہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان جنہیں نشان نہیں ملا تھا، اور انہوں نے مختلف نشانات سے الیکشن لڑا آزاد حیثیت میں، انہیں کسی پارٹی میں شامل ہونا تھا، اور وہ جس پارٹی میں شامل ہونا تھا، اب اس میں دلچسپ صورتحال ایک سنیے گا، ابھی آئے گی آگے۔ وہ جس پارٹی میں شامل ہونا تھا وہ پہلے تھی MWM، مجلس وحدت المسلمین، لیکن اس کے بعد سنی اتحاد کونسل، سنی اتحاد کونسل نے کوئی سیٹ نہیں لڑی، نہ انہوں نے الیکشن لڑا، اور اب اس میں چونکہ یہ سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے، اور ان کے شامل ہونے کے بعد انہوں نے کہا جی اب ہمیں ہماری مخصوص نشستیں دی جائیں۔ یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ ادھر یہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے، اور ادھر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے الیکشن کروائے، اور وہ الیکشن جو ہے اس میں کچھ چند ایک ووٹر تھے، جبکہ ان کے باقاعدہ ووٹروں کی تعداد لاکھوں میں ہے، جو باقاعدہ ایک لسٹ ہے ان کے پاس موجود۔ چلو خیر، وہ الیکشن ہو گیا، مجھے اس سے بحث نہیں، نہ آپ کو کوئی سروکار ہے، کہ الیکشن ہو گیا۔ اس میں چیئرمین بن گئے بیرسٹر صاحب گوہر، اور سیکرٹری جنرل بن گئے عمر ایوب۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو نئے الیکشن ہوئے ہیں، حال ہی میں ہوئے ہیں۔ اب یہ الیکشن ہو گئے ہیں اور یہ تحریک انصاف کے عہدیدار ہیں، تو یہ کیسے اس میں سنی اتحاد تحریک میں چلے گئے؟ سنی اتحاد تحریک کا کوئی بندہ کیسے وہاں کا ممبر ہونے کے باوجود وہ پی ٹی آئی کا الیکشن لڑ سکتا ہے، پی ٹی آئی کی پارٹی کا الیکشن؟ یہ آپ مجھے بتائیں گے۔ اچھا، اب یہ چونکہ میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی کہ الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے، اگر مکمل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صدارتی انتخابات نہیں ہوں گے، اور اس کی ایک اور بھی وجہ میں نے بتائی تھی کہ جب یہ تقسیم ہو گئی سیٹیں تو الیکٹورل کالج تو مکمل ہو جائے گا، لیکن سنی اتحاد کونسل اس پر کیا رد عمل دے گی؟ جو ممکنہ رد عمل میں نے کل آپ سے کہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ صدارتی الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیں گے۔ تو بائیک آؤٹ کی صورت میں کیا ہوگا کہ انتخابی عمل تو اس تاریخ کو 9 مارچ کو ہوگا، اس میں پھر جس طرح پنجاب میں الیکشن ہوا تھا لیڈر آف دی ہاؤس کا، اور اس میں جو مخالف تھا، مخالف کو 0 ووٹ پڑے تھے کیونکہ انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا، بائیک آؤٹ کیا تھا۔ تو اسی طرح صدر کے الیکشن میں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ اب یہ بغاوت کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں، جب سنی اتحاد کی کو مسترد کر دیا الیکشن کمیشن نے کہ یہ آپ کی سیٹیں نہیں بنتی، کیونکہ آپ نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا، بلکہ آپ نے لکھ کے ہمیں دیا کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے کیونکہ ہمارا کوئی نمائندہ اس میں نہیں ہے،
اس کے بعد وہ وقت جب گزر گیا، جب کہ آپ نے وہ لسٹیں جمع کرانی تھیں، تو اس کے بعد اب تقسیم مکمل ہو گئی. پیپلز پارٹی کو بھی ملی سیٹیں، نون لیگ کو بھی ملیں، مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی کو ملی، اور ایم کیو ایم کو ملی، اور ایک آدھ کوئی ایسی کوئی پارٹی جنہیں یہ سیٹیں ملی. اب یہ سیٹیں چونکہ تقسیم ہو گئی، تقسیم ہونے کے بعد اس میں خواتین کی اور غیر مسلم پاکستانی جو ہے ان کی نشستیں ہیں، اور یہ تقسیم ہونے کے بعد پارٹیوں کا حجم مزید بڑھ گیا. اب اس صورتحال میں ایک صاحب ہے جو پی ٹی آئی کے دور میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی تھے، اسد کیسر. اسد کیسر منظر عام پر آتے ہیں اور بہت سیخ پا ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اتوار کو ہم ملک گیر احتجاج کریں گے، اور ملک گیر احتجاج جو ہے وہ بغاوت میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. یہ بغاوت کی دھمکی دینے کے بعد کور کمانڈر کانفرنس جو آج ہوئی، اس میں جو بتایا گیا، اس میں کہا گیا کہ اچھا جی اب ہم 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ بار بار آپ بعض چینل اور بعض ویلاگر اور بعض میڈیا ہاؤسز ڈسکشنز میں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ فوج نے الیکشن میں مداخلت کی. انہوں نے واضح کیا کور کمانڈر میٹنگ میں کہ یہ فوج کی صرف موجودگی امن عامہ کے لیے تھی اور ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. بات تو ٹھیک ہے. اب یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے سارے ارکان، ان کو آئین کا نہیں پتہ، ان کو قانون کا نہیں پتہ. اچھا اگر انہوں نے پچھلی دفعہ الیکشن کروا دیے تھے تو اس وقت ان کو آئین اور قانون کا پتہ تھا. پھر جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے پچھلے، ان میں جب پی ٹی آئی کو ووٹ ملتے تھے تو اس وقت پتہ تھا. اور پھر جب خیبر پختونخوا میں سویپنگ میجارٹی آزاد ارکان کو، بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے کہ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کو ملی، تو کیا اس وقت پتہ تھا الیکشن کمیشن کو کہ قانون کیا ہوتا ہے، آئین کیا ہوتا ہے؟ اور اگر فوج کی مداخلت تھی تو کیا خیبر پختونخوا جیسا حساس صوبہ ہمارا، کیا اس میں کسی طور پہ بھی یہ صورتحال نظر آ سکتی تھی کہ ڈیسائسو قسم کی میجارٹی ملی ہو؟ نہیں. ایک ہی چیز کافی ہے. دیکھیں آپ جب کوئی الزام لگاتے ہیں تو پھر وہ مجھے پھر اپنا ایک شعر یاد آ گیا، الزام لگایا ہے ثابت تمہیں کرنا ہے، الزام لگایا ہے ثابت تمہیں کرنا ہے، اب فیصلہ تم کر لو جینا ہے کہ مرنا ہے. تو الزام لگا دیتے ہیں، ثبوت کوئی نہیں ہوتے. پہلے فارم 45 کا رولا ڈالا، پھر کہا جی 80 اضافی سیٹوں کا رولا ڈالا. بھئی ادارے موجود ہیں، آپ جائیں. آپ الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں، وہ نہیں سنتا آپ کی بات، آپ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، اور آپ کے تو اس میں بہت زیادہ سنی اتحاد کونسل میں وکلاء موجود ہیں. پھر جب آپ سپریم کورٹ سے نکلتے ہیں تو پھر آپ چلے جاتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس، ہائی کورٹ کے بعد. تو راستے تو ہے آپ کے پاس. الیکشن کے لیے ٹریبیونل موجود ہیں، وہاں پہ جائیں اور جا کر یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے پہلے ہماری 80 سیٹیں واپس کرو. کیسے؟ آپ الزام لگا رہے ہیں نا، لیکن آپ کہتے ہیں الزام ہم نے لگایا، ثابت آپ نے کرنا ہے کہ ہاں یہ الزام سچا ہے. یہ کس دنیا میں ہم لوگ رہ رہے ہیں؟ بالکل دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. بالکل جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ سنی اتحاد کونسل ہے، بالکل ان کا حق ملنا چاہیے. لیکن قانون کے مطابق جب آپ کہتے ہیں قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی، تو آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ تو لکھی پڑھی ہوئی چیز ہے، وہ زبانی نہیں ہے کہ آپ زبانی کہہ دیں. آپ کہہ دیں کہ جی یہ وزیر اعظم جعلی ہے، لیکن ہم ان کے بعد جائیں گے اپنے صوبے کے حقوق کے لیے. اب وزیر اعظم کو ایک طرف جعلی کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم اپنے صوبے کے عوام کے حقوق کے لیے جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ کم از کم اس میں
تھوڑا سا بیلنسڈ قسم کا سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ کوئی بات سمجھ آ سکے. بندہ بھی پھر جاتا ہے کہ یار یہ ابھی کیا بات کی تھی، ابھی کیا بات کر دی ہے. مطلب وہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں اپنا بیرسٹر علی ظفر، اچھے خاصے قانون دان ہیں، بڑے سینئر ہیں، بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں ایس ایم ظفر صاحب کے. تو وہ کہہ رہے جی استعفیٰ دے دو. اس طرح استعفیٰ دیا جاتا ہے. اب آپ اسی جعلی اسمبلی میں جا کے آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی جو ہمارے 80 سیٹیں، اب ہمارے جو لیڈر گرفتار ہیں ان کو آپ رہا کریں. اسمبلی کیسے رہا کر سکتی ہے؟ کیا قراردادوں کے ذریعے رہائی ہوتی ہے؟ جس پر جو الزام لگتا ہے وہ عدالت میں جاتا ہے. عدالت اپنی پروسیڈنگز کرتی ہے، تفتیش ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے قانون کے مطابق فیصلے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ چیز سامنے آتی ہے. اب چاہے اس میں جو بھی، میرے خیال میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سارے ان کے لیڈروں کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے غلط ہیں، مان لیں ایک لمحے کے لیے، تو ثابت تو کریں نا. اگر آپ پر یہ کیسز بنے ہیں، کس دور میں بنے ہیں؟ میرا خیال میں یہ صرف ایک 9 مئی کے بعد کیسز کھلنے شروع ہوئے تھے. اس سے پہلے کیسز تھے؟ اس سے پہلے کیسز جو تھے وہ کس دور کے تھے؟ وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. یعنی کہ میں آپ کسی بھی کیس کے بارے میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا، میں اوورآل بات کروں گا کہ ہر ایک کو اس کا حق ملنا چاہیے یقیناً، لیکن قانون کے مطابق. قانون کہتا ہے کہ آپ یہ کام اس تاریخ تک کریں گے، اس کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہوتی. وہ دور اور ہوگا جب کوئی ایک پیج پہ تھا، اب وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر چکے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں. تو اگر وہ اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں تو ان کو نہ شامل کیجئے. وہ اگر آپ پھر دوبارہ، اللہ کرے آپ کو دوبارہ حکومت ملے، آپ کو ایک اچھے صوبے کی حکومت مل گئی ہے جہاں آپ پچھلے 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اب مزید 5 سال آپ نے کرنی ہے، تو یہ لہجوں کی ترشی بھی ختم کرنی پڑے گی، حقائق کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. اور یہ باغیانہ قسم کے خیالات، پاکستان میں بغاوت نہیں ہو سکتی، یہ ذہن میں رکھیں. پاکستان بنانا ریپبلک نہیں ہے. کوشش کی گئی تھی اس کو بنانے کی لیکن نہیں ہے. یہاں پہ مارشل لا لگے، اس میں باقاعدہ لوگوں کے حقوق سلب ہوتے تھے. اس وقت امریکہ بہادر کوئی بات نہیں کرتا تھا، اس وقت کوئی شخصی آزادی کی بات نہیں ہوتی تھی. کوئی ان کا ترجمان اٹھ کر نہیں یہ کہتا تھا کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اپنا کام کروا رہے تھے. ایک جنرل اٹھتا تھا اور مہم جوئی کرتا تھا امریکہ کے اشارے پر، اور پھر اس کے بعد وہ جنرل کہاں جاتا ہے؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ ادارہ نہیں کرتا تھا، ایک جنرل کا فیصلہ ہوتا تھا. لہٰذا بغاوت نام کی چیز تو خیر پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایسا ملک نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اٹھ کر کوئی بھی آ جائے. آپ دہشت گردوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور 80-90 ہزار سے زائد آپ کے فوجی اور سویلین جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. کیا ہوا پھر؟ روز آئے دن آپ دیکھتے ہیں فوجی اور پولیس والے رینجرز وہ شہادتیں دے رہے ہیں. اور پاکستان قائم رہے گا، پاکستان میں بغاوت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور ایسا نعرہ بلند کرنا میرے خیال میں انتہائی خام خیالی ہے اور ایک پھس سی بات ہے. یہ کم از کم سابق اسپیکر اسد قیصر کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.